آج کی بات میں سیاست کی بات ہم ہر روز کرتے ہیں، ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہے ایک ایسے ناسور کی جس نے ہمارے سماج کو بھیتر تک چیر کر رکھ دیا ہے۔ یہ بات ہے ہماری بیٹیوں پر ہونے والے ظلم کی، ان کے ساتھ ہونے والی مار پیٹ کی، ان سے مانگے جانے والے دہیج کی، جو ہمارے سماج کو دن رات کھائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بیٹیوں کو رات کو نیند نہیں آتی، ماں باپ چنتا میں رہتے ہیں۔ اور اس مہم کی شروعات کی ایک ایسی بیٹی نے جس نے اپنی جان دے دی، لیکن جان دے کر سماج کو جگا دیا۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پتا کے بارے میں جس کے آنسو نے اس دیش میں مسلمانوں کی ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ بیٹی کی موت کا، پتا کے آنسوؤں کا اثر یہ ہوا کہ کل سے ملک کی سبھی مسجدوں میں مولانا جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو یہ قسم دلائیں گے کہ نہ لڑکے کے ماں باپ سے بیٹے کی شادی میں دہیج لیں گے اور نہ لڑکی کے ماں باپ بیٹی کی شادی میں دہیج دیں گے۔ جو دہیج کی مانگ کرے گا اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جو بیٹی پر ظلم کرے گا، جو بیوی سے مار پیٹ کرے گا، جو پتنی کو گھر سے باہر نکالے گا، اس سے سماج دور رہے گا، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو انسان نہیں حیوان مانا جائے گا۔ اس بات کو سب سے ایفیکٹو طریقے سے سامنے رکھا اسدالدین اویسی نے۔ اویسی صاحب راجنیتا ہیں، ہم کئی بار ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں، وہ ووٹوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، لیکن آج جو اسدالدین اویسی نے کہا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور واقعی میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اویسی صاحب نے مسلمانوں کے ضمیر کو للکارا، بیویوں پر ظلم کرنے والوں کو، ان کے ساتھ مار پٹائی کرنے والوں کو، بیویوں سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں کو جم کر ڈانٹ لگائی، لتاڑا، نصیحت دی، اللہ کا واسطہ دیا۔ انہوں نے دہیج کو حرام بتایا اور کہا کہ بچوں پر ظلم کرنے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اسی لیے آج میں اسدالدین اویسی کی یہ تقریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ دھیان سے سنیے گا، آپ کو لگے گا کہ واقعی میں انہوں نے دیش کی بیٹیوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، اس دیش کی عورتوں کے لیے اچھی بات کہی ہے۔ کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی، میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے، بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے، بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے۔ تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے۔ وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی، جہیز کا مطالبے پر، اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر، اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو غارت کرے، تم لوگوں کو۔ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے شرم سے ڈوب مرو۔ تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو۔
खत्म करो ये जहज को। क्या लेके जाओगे खबर में, क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना। तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है, औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की की नहीं रोक सकता। अगर आपको अल्लाह ने बेटी दी तो बेटे से ज्यादा उसको काबिल बनाओ, बेटे से ज्यादा उसको इल्म दिलाओ। और याद रखो, मैं भी साहिब औलाद हूं, मगर जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटियों में देखता हूं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी समझता था, इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं।